لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد جمیل۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان۔ حق نیوز کے اس خصوصی سیگمنٹ جو برکات رمضان کے حسین سفر کے ساتھ رواں دواں ہے، آپ سے ہماری ملاقات جمال رمضان کے پروگرام پر ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہم پر سایہ فگن ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں برکتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم سے آزادی کی نوید سنائی جاتی ہے۔ جمال رمضان کے اس بابرکت سلسلے میں ہم آپ کے لیے ایسے خاص مہمانوں کو دعوت دے رہے ہیں جو علم و حکمت کے موتی بکھیرتے اور روحانی بالیدگی کا سامان فراہم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی ہاں، ہم ایسی علمی روحانی ہستیوں کو مدعو کریں گے جن کی گفتگو سے قلوب منور ہوں گے اور جن کی بصیرت سے رائے ہدایت روشن ہوتی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی آج کے ہمارے معزز مہمان ایک ایسی شخصیت جو اپنی علمی گہرائی، فکری وسعت اور بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ بہت نمایاں ہیں، معروف عالم دین، محقق اور معروف کالم نگار جناب حضرت علامہ عطاء الرحمن ستی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم آج بات کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فضائل رمضان ہے۔ فضائل رمضان کے حوالے سے آج علامہ صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ جمال رمضان میں جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو پھر کوئی کمال تو نہ ہوا۔ جمال رمضان کے جمال سے آپ کی روحوں کو معطر کرنے کا بہترین ذریعہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت خوانی اور مدح سرائی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے آج کے مہمانوں میں شامل ہیں جناب محمد سلیم قادری صاحب، جو کہ ایک ممتاز اور بہترین ثناءخواں ہیں، اور آپ کی آواز میں جو سوز اثر انگیزی اور سرور ہے وہ دلوں کو نرم کر دیتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے۔ ہم ان سے بھی نعت کلام سنیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع فضائل رمضان ہے، اس سلسلے میں میں حضرت علامہ عطاء الرحمن ستی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ رمضان کی عمومی جو فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور پرنور لمحات جو اس وقت عالم اسلام کے سروں پر سایہ فگن ہیں، اس موقع پر میں آپ حق نیوز کی طرف سے جو یہاں پر یہ جمال رمضان کا پروگرام سجایا گیا ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ کے پلیٹ فارم سے سارے عالم اسلام کو اس پرنور بہاروں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہر دن ہر موقع پر بے شمار
انعامات رکھے ہیں، بے شمار رحمتیں اور برکتوں کے سلسلے رکھے ہیں، اور ان میں ایک نمایاں اور جو سب سے بڑا جو رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا اور بے پناہ احسانات کا جو سلسلہ ہے وہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ ماہ رمضان المبارک کتنا مقدس، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اپنا جو سب سے بہترین کلام ہے، جسے قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، اسے اس ماہ مقدس میں نازل فرمایا۔ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو جب پڑھا جائے، دیکھا جائے، تو ان میں بھی جو آسمانی کتب اور صحائف سماویہ جو نازل ہوئے، وہ بھی ان میں بھی اکثر جو ہیں وہ اس ماہ مقدس میں ان کا نزول ہوا۔ تو اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو شہر القرآن بھی کہا، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی ہیں، اس میں قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر نمازوں میں کثرت کے ساتھ، اور خصوصاً تراویح کی جو نماز جس کا تعلق خاص رمضان المبارک کے ساتھ ہے، اس میں سے قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یوں یہ ماہ مقدس جو ہے یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میں ہی اسی مہینے کا اپنے بندوں کو اجر دوں گا۔ ہر اجر کا ثواب مقرر ہے، اور احادیث مبارکہ میں اکثر اجر کا ثواب مقرر ہے، لیکن جب ماہ مقدس کے اجر کی اور فضیلت کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب اس بات میں بڑی گہرائی ہے کہ یہ اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کسوٹی ہے، جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو تقویٰ کے اسٹیج پر کھڑا کیا ہے کہ کون کس اسٹیج پر کھڑا ہو کر اس ماہ مقدس کا احترام کرتا ہے، کون کس مقام پر کھڑا ہو کر اس ماہ مقدس کا خاص لحاظ اور پاس رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ماہ مقدس اس امت اسلام کے لیے، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور یہ یوں تو دیکھیں، کوئی بھی ہماری زندگی میں جو وقت آتا ہے، لمحہ آتا ہے، یا تو وہ کس چند لمحات پر ہے، یا تو وہ دن کے مناسبت سے ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں 9 اور 10 کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے جب ہمارے ہاں شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے اور اس میں جو نصف شعبان ہے اس کی کچھ فضیلت ہے، اسی طریقے سے جب یہ وقت آتا ہے تو اس کو دن اور خاص کے ساتھ نہیں بلکہ اس کو پورا کا پورا ایک رمضان کا پورا مہینہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب میرے بندے اس مہینے میں خوب میری رضا حاصل کریں، خوب جو ہے مجھ سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور مجھ سے معافی کے لیے خوب آہوزاری اور التجائیں کریں۔ تو اس موقع پر ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اب جو ہمارا یہ مہینہ ہمارے سروں پر جو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، ہمیں اس کے جتنے بھی انوارات اور برکات ہیں ان سے خوب فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی جامع اور معنی گفتگو کی۔ اب ہم سلیم قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، جہاں پکار گناہگار کی سنی جا
جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، مینار جس کے یاران آشنا کی طرح، مینار جس کے یاران آشنا کی طرح، ستون جس کے ہیں غم خوار مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، فروغ مطلع انوار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طائب، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے طائب، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت پیارا آپ نے کلام پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب سے، علامہ عطاء الرحمن سدی صاحب سے میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ فضائل رمضان کے حوالے سے ہی، کہ جب رمضان کے آغاز پر لوگوں کے جو رویے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت زبردست ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی اپنا بندہ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث بھی ہے،
कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, यानी हर बच्चा जो है वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। आगे उसको जैसा माशरा, जैसा माहौल, जैसी सकाफ़त, जैसा कल्चर मिलता है वो उसमें ढलना शुरू हो जाता है। बाइन ही ऐसा ही होता है कि हम पर जो तकरीबन 11 महीने गुज़रते हैं और 11 महीनों के बाद जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है, अगरचे ये इस्लामी तकवीम की हिजरी जो कैलेंडर है उसके मुताबिक ये रमज़ान का 9वां महीना है, तो उस गोया कि इस महीने के आगाज़ से ही सबसे बुनियादी जो चीज़ें हैं कि हम पर एक रूहानियत का ख़ास माहौल तारी हो जाता है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक हदीस है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है और उसके बाद जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है और शयातीन को जकड़ देता है। ये 3 बड़ी जो चीज़ें हैं कि रहमत के दरवाज़े खुल गए, जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए और शयातीन जकड़ दिए गए। जबकि एक और इसी तरीके से अहादीस मुबारक का मफ़हूम है कि एक शैतान पर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कई 100 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है, उसको जकड़ कर रख दे जाते हैं। तो यूँ एक इंसान जो है शैतान की शैतानियत से जो है वो बिल्कुल ही दूर हो जाता है और इसके साथ जहन्नम के जो आमाल हैं वो उनसे भी दूर हो जाता है और जो रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं उसके जो फुवार पूरे अल्लाह अपनी इस मखलूक पर जो है नाजिल कर रहा होता है, उसकी ख़ास एक तासीर होती है, बड़ी उसकी रूहानियत होती है। और जैसे कि एक इंसान अगरचे मैला कुचैला ही क्यों ना हो, जैसे वो अपने जिस्म से मैल साफ़ करता है गुस्ल की सूरत में, वज़ू की सूरत में, तो उसकी तबीयत खुशगवार हो जाती है और उसका दिल करता है कि मैं नमाज भी पढ़ूँ, मैं ज़िक्र अस्कार भी करूँ, मैं मस्जिद भी जाऊँ, मैं दुआएं भी करूँ, मैं नेक आमाल भी करूँ। यानी सिर्फ एक अपने जिस्म को पाक करने से कि जितने भी मनफी असरात उसने लिए होते हैं मैल कुचैल के, वो उसके ऊपर से जब साफ़ हो जाता है तो उसके अंदर खुद ब खुद उसकी तबीयत में खुशगवारी और रूहानी कैफियत आ जाती है। आप इसी तरीके से समझें कि यह रमज़ान का जब मुक़द्दस महीना है, जैसे ये हमारे सरों पर आता है, जैसे ये एक हमारे लिए नेकियों की एक मौसम बहार बनकर आता है, तो उस वक़्त हमारी तबीयतें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, माहौल में बड़ी खुशगवारी होती है, पूरे के पूरे रूए ज़मीन पर जो है एक ख़ास असर महसूस हो रहा होता है, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, वो सुबह सहरी का वक्त हो, वो दिन का वक्त हो, वो जब रात का वक्त हो और फिर पूरी जो रात हो, हर इंसान उसमें ख़ास असर महसूस कर रहा होता है। और जब इंसान पर हर चीज़ मनफी चीज़ें बंद हो जाएं और मस्बत चीज़ें ही इस पर खुली हों और मनफी रास्ते बंद हो जाएं और मस्बत रास्ते उसके लिए खुले हों, मनफी सोच बंद हो जाए और मस्बत सोच उसके लिए खुली हो, तो ऐसे वक्त में इंसान की तबीयत हमेशा अच्छाई की तरफ जाती है। और अल्लाह ताला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान फरमाई है, इसमें जो खैर वाले जो लोग हैं, इन्हें जो खैर को चाहने वाले हैं वो आगे बढ़ते हैं, सही है, और जो शर वाले उनको बंद किया गया, उनको रोका गया। तो ये जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, इसमें आपका जो सवाल है ये बहुत ज़बरदस्त है और ये कुछ कैफियत इंसान को अपनी मेहनत से ख़ुद भी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बड़े दुश्मन 2 हैं, वो एक शैतान है और एक हमारा नफ्स है। शैतान तो कैद कर दिया गया है, लेकिन जो हमारा नफ्स है वो हमारे अंदर मौजूद है और उसमें जो जरासीम मौजूद है, उन जरासीम को हमने अपने ऊपर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को उसके ऊपर अपना पाँव रख कर उसकी गर्दन को दबा कर हमने रखना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो तक़वे की बात की है कि ये महीना तक़वे का महीना भी है, तो तक़वा इसी चीज़ का नाम है कि जब आपके सामने गुनाहों के रास्ते खुले हों, आपके सामने ख्वाहिशात नफसानियाँ पूरे करने के तमाम दरवाजे खुले हों, उस वक़्त आप अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, सिर्फ अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से, जब आपने खाना पीना अल्लाह के लिए छोड़ दिया, अल्लाह के डर से छोड़ दिया, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को अल्लाह ताला के डर से छोड़ दिया, इसी चीज़ का नाम तक़वा है, इसी चीज़ का नाम परहेज़गारी है और इसी चीज़ का नाम जो है वो अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। और यही रमज़ान की जो ख़ास रूहानी कैफियत होती हैं, हर इंसान पर जो आती हैं, ये थोड़ी सी कोशिश करके हमें हासिल करनी चाहिए। तमाम मुसलमानों को इस बारे में जो है ख़ास इस्तेमाल करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, एक और इसमें सवाल ये है कि आम दिनों के अंदर इबादत करना और रमज़ान के अंदर इबादत करना, इनमें सवाब के हवाले से क्या फ़र्क है? माशाअल्लाह, जैसे कि रमज़ान हमारा अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा है, इनाम है,
اور اس میں انعام ہی انعام ہے. یعنی عام دن میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں اس کا وزن اور اس کا جو اجر ہے، اور رمضان المبارک میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ترازو میں اس کا وزن اور اللہ کے ہاں اس کا جو اجر ہے وہ بہت عظیم ہے. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ رمضان المبارک میں ہم جو اعمال کرتے ہیں اللہ انہیں بڑھا کر ہمیں 70 تک لے جاتا ہے، اور کچھ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ 700 تک لے جاتا ہے. تو گویا کہ ہم کوئی بھی عمل کریں گے رمضان میں جو عام دنوں میں کریں گے اس کا اجر، اس کا وزن کچھ اور ہے. رمضان المبارک میں ہم جو کریں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے. ہم یوں کہیں گے ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 700 نیکی بھی عطا فرماتا ہے. ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم جو ہے وہ 700 کے برابر عطا فرماتا ہے. چاہے وہ ہماری نمازیں ہوں، چاہے وہ ہمارا ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ ہمارا درود و سلام ہو، چاہے ہمارے توبہ اور استغفار ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. اور اس معاملے میں ہمیں خوب خیال کرتے رہنا چاہیے کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت جو ہے ہم اسے محروم نہ ہوں. وہ بہت قبولیت والی وقت ہوتا ہے. جیسا کہ صبح سحر کا وقت جو ہوتا ہے، ہم جب صبح سحر کا وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ہم جب سب اپنے اپنے معاملات میں لگ جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے اس میں سے جو خاص وقت ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے رکھنا چاہیے. یعنی تہجد کی نماز ضرور ادا کیجیے. تہجد کی نماز تو عاشقوں والی نماز ہے، اور جسے یہ تہجد کی نماز مل گئی وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے. تو گویا کہ رمضان جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا تربیتی سسٹم ہے، اس میں ہمیں تہجد کی نماز ہرگز ضائع نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی پھر فجر کی نماز، پھر دیگر جو ہماری نوافل نمازیں، اشراق، چاشت اور شام کے اوابین، پھر نماز تراویح، کوئی بھی نماز ہماری ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کے ثواب ہیں. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ نے بڑے جامع اور معنی انداز کے اندر فضائل قرآن اور فضائل رمضان کے حوالے سے بات اپنی گفتگو کی. انشاءاللہ مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اب میں دوسرے اپنے مہمان محمد سلیم قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دوسرا کلام پیش کریں. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام، ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام. خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے،
فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم، عرش حق سے عرش حق سے عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی آواز آتی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ سے آخری سوال ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ایک مومن کے دل میں کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے؟ جب رمضان آتا ہے تو ایک مومن کے دل میں کیا کیفیات آنی چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ شعور ضرور رکھنا چاہیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑے کلام قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں، عبادت ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف روزہ رکھ لیں، عبادت ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ اور حج ادا کر لیں، یا عبادت ہرگز اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صرف آپ تلاوت قرآن مجید یا صرف ذکر و اذکار یا درود و سلام ہی کرتے رہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ عبادت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ اس بنا پر ہمیں ہر دم اور ہر گھڑی یہ ضرور احساس رکھنا چاہیے کہ میری جو صبح ہے، میری جو شام ہے، میرا جو دن ہے، میری جو رات ہے، اور میرا جو کاروبار ہے، میری جو تجارت ہے، میری جو معیشت ہے، یا میرا جو میں زراعت کر رہا ہوں، یا اسی طریقے سے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی میں جو جاب کر رہا ہوں، گویا کہ اگر میں حلال روزی حلال طریقے سے کما رہا ہوں تو وہ بھی عبادت ہے۔ ایک ریڑھی چلانے والا اگر ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، ایک کسی چیئر پہ بیٹھ کر جو کام کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی مسجد میں اللہ کے سامنے قیام، رکوع، سجود کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، کہیں کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر و تلاوت ہو رہی وہ بھی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن ہر مومن کو اپنا جو اندر کا جو قلب ہے، جو اس کا دل ہے، اس کو ہمیشہ مومن بنا کر رکھنا چاہیے، اور وہ جتنا صاف ہوگا، جتنا وہ اجلا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، ڈر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کی جو تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کا جو اثر ہے وہ اس کے اندر داخل ہوگا، وہ جس کو جذب کر رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے اور مومن جو ہے سب سے پہلے اپنے آپ پر
اس چیز کو لازم کر دے کہ یہ تقوی والا مہینہ ہے، اور تقوی والا مہینہ جو ہے میں نے متقی بن کر گزارنا ہے۔ اور تقوی اور متقی کی تعریف بہت آسان ہے، بڑا آسان مفہوم ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جب ایک مومن کے دل میں آ جاتا ہے، اس مومن کو لمبے لمبے چلے نہیں کرنے پڑتے، اس مومن کو لمبے لمبے جو ہے وہ ضربیں نہیں لگانی پڑتی، بس جیسے ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ گیا، وہ پہلے مومن تھا اور مومن کے ساتھ اب وہ اللہ کا ولی بھی ہو گیا۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوب، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں فضائل رمضان کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں جامع معنی جو ہے نا وہ انداز کے اندر آپ نے فضائل رمضان بیان کیے۔ اس کے ساتھ محمد سلیم قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے نعتیہ کلام پیش کیے، بہت ہی دل کے ساتھ پیش کیے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں آپ دونوں کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اک نیوز کی طرف سے، کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آج کا جو فضائل رمضان کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، اور جب نیکیوں کا سیزن ہے تو ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، تو ہم نے باقی جو کام ہیں وہ بھی جاری رکھنے ہیں، لیکن نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی ہیں۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ باقی بھی اپنے جو معمول کے کام ہیں وہ سارے کے سارے کرنے ہیں، اور روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں روزہ رکھ کر جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں، ان کے صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے تک اجازت، اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔